باکسز کے بارے میں ہم اپنے ناظرین کو یہ خوشخبری دیتے ہیں کہ ہم پلان کر رہے ہیں اللہ کے فضل سے کہ ایک اور باکس بنایا جائے، جس طرح کہ ہم پہلے بھی باکسز بنا کے لوگوں کی خدمت کر چکے ہیں بے شمار دفعہ۔ جیسا کہ ناظرین ابھی آپ نے سنا ہے کہ محترم و مکرم و محترم رانا سعید خان صاحب اور مکرم و محترم بختیار احمد امینی صاحب یہ دونوں مل کے باکسز تیار کر رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ان دونوں کو جزا دے کہ یہ آگے بھی لوگوں کی، عوام الناس کی بے لوث خدمت کرتے رہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ہیلدی فلینس اینڈ ٹھیکی کی جانب سے آپ کا میزبان ثاقب شراز پھر آپ کی خدمت میں اپنے معزز مہمانوں رانا سعید خان صاحب اور بختیار احمد امینی صاحب کے ساتھ حاضر ہے۔ السلام علیکم رانا صاحب۔ جی وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ السلام علیکم امینی صاحب۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ معزز ناظرین، ہمارا آج کا پروگرام آپ کے سوالات اور رانا سعید خان صاحب اور بختیار احمد امینی صاحب کے جوابات ہیں۔ ہم اپنے سوالات کی طرف آتے ہیں۔ رانا صاحب، میں آپ سے پہلا سوال کروں گا۔ میرے بہت بال گرتے ہیں، کیا آپ بالوں کے متعلق بھی کچھ بتا سکتے ہیں؟ جی السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بال گرنے کی یہ پرابلم عام لوگوں میں ہوتی ہے، مردوں میں بھی اور عورتوں میں بھی۔ تو اس کی سب سے بہترین دوا جو ہے بال گرنے کو روکنے کے لیے وہ ہے فاسفورس۔ فاسفورس اگر آپ 1000 میں ہفتے میں ایک بار، اور اس کے ساتھ پھر آپ ایسڈ فاسفوریکم 30 میں دن میں 3 بار، ساتھ کلکیریا فاس دن میں 3 بار 30 میں لیں تو انشاءاللہ تعالیٰ آپ کے بال بھی رک جائیں گے اور بال آ بھی جائیں گے۔ جزاک اللہ۔ امینی صاحب، آپ سے میرا سوال ہے، میں بہت سالوں سے نیوروپیتھی میں مبتلا ہوں، اگر کوئی ہومیوپیتھ ٹریٹمنٹ ہو تو پلیز میری رہنمائی کریں۔ نیوروپیتھی میں سوال آپ کا نیوروپیتھی سے تعلق ہے؟ نیوروپیتھی لکھا ہوا اوپر کہ ان کا سوال یہ آیا کہ نیوروپیتھی۔ نیوروپیتھی، نیورو کا مطلب ہوتا ہے دماغی طور پر نرو جو ہیں ویک ہوتے ہیں۔ نرو ویک ہونے کی تو کئی ریزنز ہوتے ہیں، یا تو فیٹی لیور ہوتا ہے یا بخار ہوتا ہے جسم میں، اس کی وجہ سے نرو جو ہیں بہت کمزور ہو جاتے ہیں اور وٹامن ڈی بہت لو ہو جاتا ہے۔ تو اس میں زیادہ تر بخار کی دوائیاں کام کرتی ہیں، اور اس میں یوپاٹوریم ہے، آرنیکا ہے، اور سالکس ہے، اور لیور کی دوائیاں ہیں، لیور ٹونکس وغیرہ ہوتے ہیں ہمارے، جو ہم نیورولوجیوں میں دیتے ہیں، یعنی کہ جو مسلس پینز ہوتے ہیں ہم اس میں دیتے ہیں۔ یہ اس طرح ہے، کیونکہ نیوروپیتھی ایک ادارہ ہے جو نرو کے ساتھ کام کرتا ہے، اس لیے اگر کوئی پرٹیکولر کوئی اس میں بتاتا تو میں ضرور اس میں جواب دیتا۔ جزاکم اللہ آپ کا۔ رانا صاحب، بچوں کے قد کے لیے کوئی دوائی بتا سکتے ہیں؟ بچوں کے قد کے لیے سب سے بہترین دوائیں جو حضور رحمہ اللہ تعالیٰ دیا کرتے تھے، میں بھی وہی عموماً دیتا ہوں، تو اللہ کے فضل سے اس سے قد کافی بڑھ جاتا ہے، بلکہ 3 4 4 5 5 انچ 6 انچ تک بھی قد بڑھے ہیں لوگوں کے۔ تو یہ میں اپنے ایکسپیرینس کے بنا پہ بتا رہا ہوں۔ اس میں سب سے اولین دوا جو ہے وہ میں دیتا ہوں میڈورائنم 1000 میں مہینے میں 2 بار۔ سب سے پہلے ایک دوا کی خوراک دینی چاہیے میڈورائنم کی، اور اس کے بعد پھر میں دیتا ہوں کلکیریا فاس، فیرم فاس، سلیشیا، کلکیریا فلور، تھوجا، برائٹا کار، یہ سب 30 میں ملا کے دن میں 3 دفعہ۔ تو اللہ تعالیٰ کے فضل سے آپ 3 مہینے کے بعد دیکھیں گے کہ بچے کا قد بڑھنا شروع ہو جائے گا۔ لیکن دوائیں جیسے حضور نے رحمہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا تھا کہ 3 مہینے 6 مہینے 1 سال تک دینی چاہیے، کیونکہ ہڈیوں نے بڑھنا ہے۔ تو
اس لیے اس کے لیے ٹائم لگتا ہے، لیکن قد بڑھ جاتے ہیں خدا کے فضل سے۔ اچھا امینی صاحب، میرا آپ سے سوال ہے، ہاتھوں کی اور پیروں کی انگلیوں میں پس پڑ جاتی ہے اور انگلیوں میں شدید درد ہوتا ہے، اس کی کوئی دوائی بتا سکتے ہیں؟ ہاں جی، یہ بھی بخار کی وجہ سے ہوتا ہے، اور بعض ایسے جس کو کہتے ہیں بخار جو ہے ہگ جاتا ہے، یعنی کہ بخار کے بعد کی یہ کیفیت ہوتی ہے جو گلینڈز کے اندر پس پڑنا شروع ہو جاتی ہے۔ اس کے لیے مائریسٹیکا سیبیفیرا ہے، 6x سے کوئی بھی دوائی شروع کر لیں، 6x ہے، 30 ہے، 200 ہے، کوئی بھی گھر میں ان میں سے پوٹینسی ہو تو اس سے تقریباً 1 ہفتے کے اندر پس ختم ہو جاتی ہے۔ اس کو وائٹ فلو کہتے ہیں جو پس پڑتی ہے، تو اکثر بخار کے بعد ہی پڑتی ہے۔ بعض خواتین کو مکھن، دودھ اور دہی سوٹ نہیں کرتا، ان کو بھی گاہے بگاہے یہ ہوتا رہتا ہے۔ یہ گاؤٹ کی ایک چھوٹی سی قسم ہے جو انفلیمیشن کی صورت میں پیروں میں اور ہاتھوں میں نکل آتی ہے۔ جزاکم اللہ۔ رانا صاحب، طلحہ رفیق صاحب پاکستان سے پوچھتے ہیں، بچہ کمزور ہے، عمر سے چھوٹا لگتا ہے اور چڑچڑا پن ہے۔ عمر میں چھوٹا لگتا ہے، چڑچڑا پن ہے، بچہ کمزور ہے، اس کے لیے تو ان کو سب سے پہلے تو ٹوبرکولینم کی ایک خوراک دینی چاہیے 1000 میں، مہینے میں 1 بار، اور اس کے بعد ان کو دینا چاہیے الفا مدر ٹنکچر، الفالفا مدر ٹنکچر 10 قطرے دن میں 2-3 دفعہ، تو لیکن یہ لمبا عرصہ دینے چاہیے، 3 مہینے، 6 مہینے، سال تک بچہ کھلائیں۔ اس میں بچے کی بھوک بھی بڑھے گی، بچے کی صحت بھی ٹھیک ہوگی، اور وہ کھانا وانا بھی کھانا شروع کر دے گا، زیادہ کھانا شروع کر دے گا۔ تو اس کے ساتھ ہی یہ چڑچڑا پن وغیرہ، یہ جو ہر وقت کی رو رو سو سو سی سی کرتے ہیں بچے، یہ ٹھیک ہو جاتے ہیں۔ لیکن اگر اس کے باوجود بھی وہ اس کا چڑچڑا پن ٹھیک نہ ہو تو آپ کیمو میلا 200 میں ہفتے میں 2-3 بار دے سکتے ہیں ساتھ۔ ٹھیک ہے، جزاک اللہ۔ امین صاحب آپ سے سوال، ثنا ناز جرمنی سے، اکثر ٹانگوں میں شدید درد ہوتی ہے جو کمر اور کندھوں تک جاتی ہے، اور پاؤں کے ناخن میں بھی ہوتی ہے۔ جی، اس کا جو تعلق انفلیمیشن سے ہی ہے۔ لوور بیک کے L4 L5 کے اندر بخار کھٹا ہو جاتا ہے۔ اسی طرح یہ ہے کہ ان کے لیے بھی مائریسٹیکا سیبیفیرا، کولچیکم اور سالکس البا ایک دوائیاں ہیں یہ دینی چاہیے کہ یہ جو لوور بیک ہے یہ تھک جاتی ہے، تھک جانے کی وجہ سے ان کی ٹانگوں میں درد جاتا ہے اور پیروں تک جاتا ہے۔ جب تک یہ دوائیاں نہیں ملتی، گرم پانی کی ٹکور کریں، اور تمام ایسے جیسے دہی ہے اور تربوز، خربوزہ اور چاول، ان سے تھوڑا سا پرہیز کر لیا جائے، کیونکہ یہ پس بنانے میں مدد کرتی ہیں اور لوور بیک کی طرف جاتی ہیں۔ دوسرا اس میں جو شدت سے اثر کرتی ہیں، جیسے سرکے میں بنے ہوئے اولیوز ہیں، یہ سخت نقصان دیتے ہیں، اور سرکے کی مرچیں، سرکہ، یہ لوور بیک میں اور لوور بیک کی مسلز کو بہت درد کرتے ہیں، تو اس سے اجتناب کر لیا جائے، اور گرم پانی کی ٹکور کر کے گرم پانی کا استعمال کیا جائے، گرم پانی پیا جائے، جس سے پیشاب کھل کے آئے اور ان کے اندر سے یہ جو ایسڈز ہیں نکل جائیں۔ جزاک اللہ۔ اچھا ڈاکٹر صاحب، ان کا ایک اور سوال ہے، دانت اوپر سے اپنے آپ ٹوٹ جاتے ہیں۔ دیکھیں کہ جسم میں اتنے جب تیزابیت ہوگی تو ہڈیوں کو نقصان ہوگا۔ آپ کسی بھی جگہ جہاں زمین کے اندر لوہے کی راڈ دبا دیں زمین کے اندر، تو اتنا ایسڈ ہے تو اس کو زنگ لگ جاتا ہے، جلدی خراب ہو جاتا ہے۔ تو جب ایسے سمجھیں کہ ہڈیاں جو ہیں وہ تیزاب میں پڑی ہوئی ہیں تو لازمی بات ہے ٹوٹیں گی بھی، مڑیں گی بھی، اور ان کی ہڈیاں کمزور ہوں گی، کیلشیم بہت کم ہو جائے گا، اسی سے تعلق۔ جزاک اللہ ڈاکٹر صاحب۔ اچھا رانا صاحب، کاشف علی پاکستان سے لکھتے ہیں کہ میرے والد صاحب کے دونوں ٹانگوں میں چمبل بنی ہے، اس کا کوئی علاج بتائیں۔ دیکھیں جی، چمبل کا علاج تو اتنا آسان نہیں ہے،
لیکن یہ خدا کے فضل سے ٹھیک ہو جاتا ہے. تو اس کے لیے یہ چمبل وغیرہ جو پاکستان میں انہوں نے کافی حکمات کی، مرہم وغیرہ لگا کے اس کو دبانے کی کوشش کی ہوگی اور دبایا ہوگا، لیکن وہ وقتی طور پہ دب جاتا ہے، بعد میں پھر وہ آ جاتا ہے. کوئی چیز ہومیوپیتھی میں اور یہ دوسری دواؤں میں فرق یہ ہے کہ ہومیوپیتھی اندر سے باہر کو کام کرتی ہے، ایلوپیتھی دوائیں یا باقی دوائیں باہر سے اندر کو کام کرتی ہیں. جب آپ مرہم لگائیں گے تو وہ اندر چلی جائے گی، ٹھیک نہیں ہوگی. جب آپ ہومیوپیتھی دیں گے کوئی دوائی تو وہ ظاہر وہ جسم اس کو خود بخود باہر دکھلے گا کہ باہر نکلو. تو دیکھے بغیر تو کس قسم کی چمبل ہے میں نہیں بتا سکتا، لیکن ایک دو دعائیں میں بتاتا ہوں، وہ استعمال کریں. چمبل کو کیلنڈولا کیو کے ساتھ صاف کیا کریں، زخموں کو یا جو بھی پھوڑے ہیں یا خشکی ہے. اگر تو وہ خشک ہے تو اس کے اوپر کیلنڈولا کیو کسی یہ آئل لے لیں آپ سرسوں کا، اس میں ملا کے اس کے اوپر لگائیں تو وہ نرم رہے گا. ڈاکٹری یا حکمات کی مرہموں سے پرہیز کریں. سلفر 1000 میں ہفتے میں ایک بار اور سورائنم 1000 میں ہفتے میں ایک بار کھائیں کچھ عرصہ تو اللہ تعالیٰ فضل فرمائے. جزاکم اللہ آپ کا ڈاکٹر صاحب. ایک سیکنڈ، سوری. امین صاحب آپ سے میرا سوال ہے، کیا آپ بتا سکتے ہیں کہ ہمیں وٹامنس کس کمپنی کی لینی چاہیے؟ وٹامنز لینی چاہیے یا آپ مجھ سے پوچھ رہے ہیں کہ لینی بھی چاہیے یا نہیں لینی چاہیے؟ دونوں ہی سوال آپ سے ہے، لینی چاہیے کہ نہیں لینی چاہیے، اگر لینی چاہیے تو کس کمپنی کی لینی چاہیے؟ بات دراصل یہ ہے کہ کمپنیاں چاہے چھوٹی ہوں بڑی ہوں سارے ہی وٹامنس بناتی ہیں اور اچھے ہی بنتے ہیں، جس پہ اعتقاد ہو وہ لے لے. دوسرے بات یہ ہے کہ وٹامنس لینے بھی چاہیے یا نہیں. اے ٹو زیڈ جو وٹامنس ہوتے ہیں انسان کی باڈی خود ہی بناتی ہے، اور جب انسان کی باڈی کسی وجہ سے کمزور ہوتی ہے تو وہ تو چاہے وٹامنز ہوں چاہے وہ کشتے ہوں وہ ہضم ہی نہیں کر پائے گی جب تک اسے کی اصلاح نہ ہو سکے. جو بھی آرگنس خراب ہو رہا ہے، اگر کسی کا معدہ خراب ہوا ہے اور وہ اس کا علاج نہیں کر رہا اور وٹامنس لے رہا ہے، تو جو باہر کی کمپنیاں جو کیمیکلز کی صورت میں وٹامنس بناتی ہیں اس میں ایسڈز ہوتے ہیں، بہت زیادہ نمکیات ہوتی ہے. نمکیات جو ہیں باڈی کے اندر الیکٹرولائزز پیدا کر دیتی ہیں، تو یہ لگاتار تو استعمال نہیں کرنے چاہیے. جو ہمارے جو رانا صاحب بنا رہے ہیں وہ پلانٹ بیس ہیں. پلانٹ بیس یعنی کہ اس کے اندر کوئی بھی کیمیکل جو ایکسٹرا کیمیکلز ہوتے ہیں جو باڈی کے اندر ٹارگٹ کرتے ہیں وہ ویسے نہیں ہیں. یہ پلانٹ بیس ہیں جو انسان کی اصلاح تو کرتے ہیں مگر انسان کی باڈی کے اندر کسی بھی سیل کو ڈیمیج نہیں کرتے، وہ لینے چاہیے. ٹھیک ہے، جزاکم اللہ. رانا صاحب آپ سے میرا سوال ہے، سمیرہ صاحبہ نے سوال بھیجا ہے کہ نیند صحیح نہیں آتی، آنکھ بار بار کھل جاتی ہے. نیند صحیح نہیں ہے، دیکھیں نیند صحیح نہ آنے کی بے شمار وجوہات ہیں. یہ سب سے پہلے تو ان کو وجہ بتانی چاہیے تھی کہ کیا وجہ ہے. ان کو کوئی ڈپریشن ہے، کوئی پریشانی ہے، کوئی ان کو مسئلہ ہے، کوئی ذاتی ٹینشن ہے، اسٹوڈنٹس ہیں پڑھ رہی ہیں، امتحان دینا ہے، مطلب بے شمار وجوہات ہیں جس کی وجہ سے کئی دفعہ بچیوں کو یا عورتوں کو نیند نہیں آتی، بندوں کو بھی نہیں آتی. تو اس کے لیے ویسے سب سے اچھی دوا جو ہے وہ کوفیا کروڈا ہے. اگر وہ 200 میں دن میں 3 دفعہ کھائیں تو ان کو نیند آنی شروع ہو جائے گی. لیکن پچھلے کسی ایک پروگرام میں نے ایک اور دوائی بتائی تھی، میلاٹونین 6C میں اگر آپ 2-3 دفعہ لیں تو اس سے بھی آپ کو نیند آنا شروع ہو جائے گی انشاءاللہ تعالیٰ. یا ایسے بچے جو رات کو جاگتے ہیں یا دن میں بھی نہیں سوتے یا ان کی بہت تھوڑی نیند ہے، بہت کم سوتے ہیں، ایسے بچوں کو آپ میلاٹونین 6C میں دیں تو اللہ کے فضل سے ان کی نیند پوری ہونی شروع ہو جائے گی.
ٹھیک. امین صاحب آپ سے میرا سوال ہے کہ پلیز لانگ کووڈ کے بارے میں بتا سکتے ہیں؟ مریض کو اس کے بعد کافی مہینوں تک علامت رہتی ہے؟ مثلا کیا اس مریض کو اس کے بعد کافی مہینوں تک علامت رہتی ہے؟ جی، کووڈ کا جو بخار ہوتا ہے وہ اپنے پیچھے ایک ملیریا کی قسم چھوڑ جاتا ہے، یعنی کہ باڈی کے اندر پس پڑ جاتی ہے، جیسے نمونیا ہے اور ریشہ پڑ جاتا ہے، سینے میں ریشہ، بلغم پڑ جاتی ہے اور لوور بیک میں ریشہ پڑ جاتا ہے. تو اس میں کئی ایسی دوائیاں ہیں جو اس پہ کام کرتی ہیں، جیسے مائرسٹیکا سیپیفیرا ہے، سنابرس ہے، ایکونائٹ ہے، آرنیکا ہے. اور جو اس میں جو میں ان کو کہوں گا کہ وہ یخنی کا استعمال کریں، چکن کی یخنی ہو اور یا لیم کی یخنی ہو. یخنی گوشت اور لہسن کو ابالیں، اس میں کالی مرچ ڈالیں ابالتے وقت، اور کچھ نہ ڈالیں. نمک اس وقت ڈالنا ہے جب یخنی تیار ہو جائے، تو اس کا استعمال کریں. اور ٹھنڈے پانی کے اندر تھوڑا سا نمک ڈال کر اس کو دن میں 2 یا 3 دفعہ پئیں، تو ان کا 3 دن سے لے کے 1 ہفتے کے اندر اندر یہ تکلیف جو ہے ختم ہو جائے گی. دوسری صورت میں یہ ہے کہ جو اس کے لیے ایک دوائی ہے ہمارا لیور ٹونک ہے، جس میں چیلیڈونیم، کارڈس، پیبرس اور ہائیڈراسس موجود ہوتا ہے. اس کو جتنی جلدی ہو سکے اس کا استعمال کریں کہ بھئی آپ کی باڈی میں سے وہ ڈرین کر جائے، تمام ریشہ وغیرہ ختم ہو جائے. جزاکم اللہ. رانا صاحب ایک اور چیز ایسے کہ میں ہے کہ بھی میں جس کے پاس ہینگ موجود ہے، ہینگ کو نیم گرم پانی کے اندر ڈال لیں یا ٹھنڈے پانی میں ڈالیں، تو اس کے ساتھ تھوڑا سا نمک ڈال کر اس کو دن میں 3 سے 4 دفعہ پئیں. تو اگر وہ صبح سے لے کے شام تک پیے گا تو 24 گھنٹے کے اندر اندر ان کا یہ لیتھرجک پن جو ہوتا ہے، کمزوری پن ہے، یہ کم ہو جاتا ہے. اچھا سوری یہ شاید بیچ میں سے. اچھا رانا صاحب میرا آپ سے سوال یہ ہے کہ پاؤں کے ٹخنے سے اوپر درد ہوتا ہے، گھٹنوں سے نیچے درد ہوتا ہے، پاؤں کے اوپر کے حصے میں درد ہوتا ہے، پاؤں کی انگلیاں بھی درد کرتی ہیں. اس کے لیے کون سی دوا لینی چاہیے؟ اس کے لیے کلکیریا فلور اور لیڈم 200 میں لیں اور کلکیریا فلور 30 یا 6 میں لیں گے. وہ بھی اگر 200 میں ہے تو لیں کچھ دن، تو اللہ کے فضل سے فرق پڑ جائے گا. ٹھیک ہے. امینی صاحب آپ سے میرا سوال ہے، فوزیہ صاحبہ کا سوال ہے کہ میری شوگر بارڈر لائن پر ہے، اس کے لیے مجھے کیا کرنا چاہیے؟ میرا منہ خشک رہتا ہے، مجھے ماڈریٹ بلڈ پریشر ہے تقریباً 160 سے 170 تک، اور میں 45 میں روزانہ چہل قدمی بھی کرتی ہوں. دیکھیں کہ شوگر کا مطلب ہوتا ہے کہ باڈی میں ڈائجسٹو سسٹم جو ہے ڈس آرڈر ہے. اب ڈس آرڈر کی کئی وجوہات ہوتی ہیں. جو فوزیہ صاحبہ کا ڈس آرڈر ہے، یہ ان کا جسم میں بخار ہے ایک قسم کا، جس کی وجہ سے یہ ٹھنڈا پانی پینے کی کوشش کرتی ہیں. ٹھنڈا پانی جو ہے ان کے بلڈ پریشر کو ہائی کرتا ہے، اور جس کی وجہ سے ان کے ہونٹ جو ہیں وہ خشک رہتے ہیں. ان سے یہ گزارش ہے کہ اپنا لیور ٹیسٹ کروائیں، کیونکہ لیور کے اندر میٹابولزم نہ ہونے کی وجہ سے پینکریاس کام نہیں کرتا. جسم بہت درد کرتا ہے. اگر جسم درد کرتا ہے تو اس کا مطلب ہے کہ ان کی شوگر ہونے کے کئی چانسز ہوتے ہیں. یعنی کہ یا تو وہ ایکسرسائز کرتی ہیں تو ان کے مسلز ریلیکس کرتے ہیں، یا پسینہ آنے دیں، کیونکہ وہ ٹھنڈا پانی پیتی ہیں تو پسینہ نہیں آنے دیتی ہوں گی، کیونکہ وہ کھڑکی کھول دیتی ہوں گی، ہاٹ فلیشز آتے ہوں گے. تو جو لوگ ٹھنڈی ہوا لیتے ہیں ان کی شوگر ویسے بھی ہائی ہو جاتی ہے. کوشش کریں کہ وہ اپنے آپ کو سویٹنگ کریں، پسینہ آنے دیں، اور پانی نیم گرم پانی پئیں کہ جس سے ان کے مسل جو ہیں ریلیکس کریں. اور جو کچھ دوائیاں ہماری ہیں
وہ بھی لیور ایڈ کے لیے، یعنی کہ لیور کے لیے ہیں، جیسے میں نے پہلے بتایا کہ لیور ٹونک لینا چاہیے ان کو، اور کچھ شوگر کے لیے ہمارے پاس ہے سائجیم کمپلیکس ہے، وہ بھی استعمال کر سکتے ہیں، ان کو فائدہ ہوگا۔ دوسرا یہ ہے کہ اپنے آپ کا وہ چیک اپ کرتے رہیں کہ ان کو جسم میں اگر دردیں ہیں تو اس کا مطلب ہے کہ جسم میں بخار ہے، اگر وہ ہائی ٹیمپریچر ہوتا ہے تو اس کا مطلب ہے کہ ان کو جو منہ خشک ہوتا ہے تو اس کا مطلب ہے ہائی ٹیمپریچر ہے اور وہ ٹھنڈا پانی پیتے ہیں، اگر وہ ٹھنڈا پانی نہ پئیں تو ان کا بلڈ پریشر نارمل ہو جائے۔ ٹھیک، اچھا رانا صاحب، یہ ملتا جلتا سوال ہے جو میں نے آپ سے پچھلا سوال کیا تھا، اس سے کافی حد تک ملتا ہے۔ پاؤں کیوں سوجتے ہیں؟ ہاتھوں اور پاؤں پر سوجن ہو جاتی ہے، کندھوں پر بھی درد ہے، انگلیاں اکڑ جاتی ہیں پھر ٹک کر کے صحیح ہو جاتی ہیں، ہاتھ پاؤں میں درد ہے، منہ خشک ہو جاتا ہے۔ پاؤں کیوں سوج جاتے ہیں؟ پاؤں عموماً جو سوجتے ہیں اس پہ کا مطلب ہوتا ہے کہ آپ کے جسم میں پانی زیادہ ہے، آپ کا جسم پانی نہیں نکال رہا، جس کی وجہ سے وہ پاؤں میں جمع ہو جاتا ہے اور اس سے پاؤں سوج جاتے ہیں۔ تو اگر جسم میں پانی ہوگا تو آپ کے پاؤں سوج جائیں گے۔ اس کے لیے اگر آپ کچھ ہومیوپیتھی دوائیں کھائیں تو اللہ تعالیٰ کے فضل سے یہ ٹھیک ہو جاتا ہے۔ اس کی جو مین دوا ہے وہ ایپس ہے، ایپس میلیفیکا 200 میں یا 30 میں، تو وہ کھانے سے ہی سوج بھی کم ہو جاتی ہے اور پاؤں مطلب پانی بھی نکل جاتا ہے۔ لیکن اگر اس کے علاوہ کوئی اور مسئلہ تو پھر تو اس بیماری کے بارے میں پتہ ہو تو پھر ہی دوائی بتائی جا سکتی ہے۔ مثلا ان کے گردے سے اتنا صاف نہیں کرتے پانی، یہ گردے پراپر کام نہیں کر رہے تو پھر ان کے ساتھ بیربریس دینا پڑے گی۔ تو اگر ہارٹ صحیح کام نہیں کر رہا، ہارٹ کی وجہ سے اگر ان کے پاؤں سوجے ہیں اور جسم میں پانی ہے، پھر اس کی دوائی ہوگی ڈیجیٹیلس 200 میں۔ تو اگر گردوں کی وجہ سے ہے تو پھر ساتھ بیربریس ہوگی 30 میں یا کیو میں۔ یہ تو پھر ڈیپینڈ کرتا ہے کہ کیوں ہے، پہلے تو یہ پتہ نہ چاہیے کہ پاؤں سوجے کیوں۔ اچھا رانا صاحب، ایک سوال ہے جو ہمیں آیا ہے کہ میں 18 سال کی ہوں اور پچھلے تقریباً 2 سالوں سے پیریڈ نہیں ہو رہے، اور ویٹ بھی میرا ہائی ہے، مثلا کہ اوور ویٹ ہوں میں، تو اگر لاسٹ میں آئے بھی تو پیریڈ کہہ لیں صرف 1 دن کے لیے آئے، تو اس کے لیے مجھے کون سی میڈیسنس کا استعمال کرنا چاہیے؟ دیکھیں، یہ کہ بچیوں کے عموماً ہارمونس ڈسٹربنس کی وجہ سے ایسا ہوتا ہے کہ آج کل بہت ماڈرن زمانہ ہے اور مختلف چیزیں یہ بچیاں استعمال کرتی رہتی ہیں جس سے ان کے ہارمونس ڈسٹرب ہوتے ہیں۔ تو اگر اس طرح کا معاملہ ہے تو اس کے لیے جو ہارمونس کو ٹھیک کرنے کے لیے پیچوٹرین ایک دوا ہے، پیچوٹرین 30 میں کھائیں روزانہ 1-2 دفعہ، اور 7 پلس ٹیلا 30 میں 1-2 دفعہ روزانہ، 2 دفعہ کم از کم، تو پیریڈز ان کے آنا شروع ہو جائیں گے انشاءاللہ۔ تو اگر نہ آئیں پیریڈز ایسے تو پھر اب اپنا وہ ٹیسٹ کروائیں اپنے ہارمونز وغیرہ، وہ ٹیسٹ کرا کے پھر بتائیں۔ امینی صاحب، آپ سے میرا سوال ہے، طارق احمد صاحب لکھتے ہیں کہ بے اولادی کے لیے بھی کوئی نسخہ بتا دیں۔ یہ ہے کہ بے اولادی کے لیے مرد اور عورتوں کو ہی ان کا استعمال کرنا چاہیے، نہ کہ صرف ایک عورت کو۔ اگر ان کے اندر ہارمونس بیلنس میں ہے اور ڈاکٹر نے بتایا کہ ہر چیز نارمل ہے، تو اس کا ایک بہت بڑا باب ہے جس کے لیے ان کو ایک لیکچر چاہیے ہوتا ہے کہ بھی آپ کہاں غلطی کر رہے ہیں۔ اور جو نسخہ ہے وہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا میں ان کو بتا دیتا ہوں۔ مردوں میں اور عورتوں میں یکساں ہارمونس جو پیدا ہوتے ہیں وہ دودھ سے پیدا ہوتے ہیں۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ جس کو بھی اولاد چاہیے تو وہ دودھ میں شہد ڈال کر پیے تو اس سے ہارمونس انکریز ہو جائیں گے۔ اگر یہی مسئلہ ہے، اگر نہیں تو وہ ان کو ایک پرٹیکولر ڈاکٹر کے ساتھ کنسلٹیشن کرنی چاہیے، کیونکہ اس میں بہت ایسے راز ہوتے ہیں جو عام فہم پر ہم کسی بھی جگہ پر کھول نہیں سکتے۔ اگر وہ کسی بھی ڈاکٹر سے پاس جاتے ہیں وہ ان کو ایجوکیٹ کریں گے اور پھر ان کے ساتھ ان کو دوائیاں دیں گے۔
جزاکم اللہ. لیکن اچھا. عموماً یہ منی صاحب نے صحیح فرمایا، لیکن عموماً جن کو ڈاکٹر کہتے ہیں یہ ٹھیک ہیں، کوئی ایسی اس میں نہیں پرابلم، تو میرے تجربے میں یہ ایسی باتیں، ایسے بے شمار کیسز ان کے ایسی بچیوں کے یا عورتوں کے یا تو پرولیکٹین ہائی ہوگا اور پروجسٹرون زیرو ہوگا. تو اس طرح اور بھی کچھ ہارمونز ہیں، لیکن یہ دو ہارمونز تو میں نے اکثر عورتوں میں دیکھے، پرولیکٹین ہائی ہوتا ہے، پروجسٹرون ان کا زیرو ہوتا ہے، اور ڈاکٹر صاحبان کہتے ہیں جی کہ سب کچھ ٹھیک ہے، کوئی مسئلہ نہیں ہے، آپ ٹرائی کریں، آئی وی ایف کروا لیں. بھئی آئی وی ایف کیسے ہوگا جب مطلب قدرتی طور پہ نہیں ہو سکتا تو مصنوعی طور پہ کیسے ہو سکتا؟ مصنوعی طور پہ بھی تبھی ہوگا نا اگر سارا کچھ ٹھیک ہے. تو اس مطلب میرا ہمیشہ بچیوں کو یا عورتوں کو یہ مشورہ ہوتا ہے کہ اگر آپ نے اپنا بچے آپ کو نہیں ہو رہے تو سب سے پہلے آپ اپنے ہارمون ٹیسٹ کروائیں، اور ان میں سب سے زیادہ پرولیکٹین دیکھیں، آپ کا پرولیکٹین ٹھیک ہے، آپ کا پروجسٹرون ٹھیک ہے، اس کے ساتھ باقی ہارمون بھی نارمل ہوتے ہیں عموماً دیکھا گیا. تو یہ اگر ہارمونز آپ کے ٹھیک ہیں تو پھر اگر نہیں ہو رہا بچہ آپ کو تو پھر وہ خدا کی مرضی ہے، کیونکہ اولاد تو خدا نے دینی ہے. تو لیکن میں نے بے شمار ان گنت کیسز میں نے دیکھا ہے کہ پروجسٹرون کم ہوتا ہے، پرولیکٹین ہائی ہوتا ہے، تو ان کو اولاد نہیں ہوتی. پھر جب میں نے ان کو ہومیوپیتھک دوائیوں سے یہ دونوں دوائیں دیں، دونوں ہارمونز کھلائے ان عورتوں کو، تو اللہ ماشاء اللہ کے فضل سے سبھی پریگنٹ ہو گئے. اچھا رانا صاحب، آپ سے میرا سوال ہے کہ حسن الزمان صاحب نے سوال کیا ہے کہ سلیشیا بیرونی حملوں کے لیے دی جاتی ہے، تو کیا یہ کرونا میں بھی استعمال کر سکتے ہیں؟ ان کا میں شاید کہنے کا مقصد ہوگا کہ کرونا پازیٹیو میں بھی استعمال کر سکتے ہیں. میں نے جی کرونا پازیٹیو میں دیکھی نہیں، ہر دوائی کا اپنا ایک دائرہ ہے. سلیشیا کا اپنا ایک دائرہ ہے، ایکینیشیا کا اپنا ایک دائرہ ہے، بیسیلینم انفلوئنزینم کا اپنا ایک دائرہ ہے. کرونا وغیرہ کے پیشنٹس کے لیے سب سے اچھی جو دوائیں ہیں وہی ہیں جو بتائی گئی ہیں، ان میں بیسیلینم ہے، انفلوئنزینم ہے اور ایکینیشیا ہے. تو یہ کرونا کے بچاؤ کے لیے یہ سب سے اچھی دوائیں ہیں. اور بھی ہیں، چیرنم سیلف بھی ہے، فیرم پاس بھی ہے، ڈپینڈ کرتا ہے کہ علامات کیا ہیں. مثلاً اب ایک کرونا کے پیشنٹ کو الٹیاں نہیں رک رہی تھیں، بے شمار الٹیاں، سانس ہی نہیں آ رہا تھا. تو ان کو میں نے جب خالی ایپیکاک دلوایا، میں نے کہا اس کو ایپیکاک دیں، دن میں 8 دفعہ دیں، 30 میں ہو 200 میں کوئی بھی ہو. تو میرے مولا نے فضل کیا، اس کی الٹیاں رک گئیں. پھر میرے تجربے میں خدا کے فضل سے کہ جن پیشنٹس کو آکسیجن کی کمی ہو گئی بہت زیادہ، 80 سے بھی نیچے آ گیا یا 80 تک آ گیا، تو ان کو آکسیجنم 200 میں دیا گیا 3 سے 6 بار دن میں. تو خدا تعالیٰ نے معجزانہ طور پر اپنا فضل فرمایا، ان کا وہ آکسیجن لیول 90 پلس ہو گیا، 95 ہو گیا، 90 پلس ہو گیا. تو اس طرح یہ ڈپینڈ کرتا ہے کہ بیماری کیا ہے اور دینا ہے. پھر اسی طرح کسی کو کرونا کے بعد سخت شدید کھانسی لگ گئی، وہ کھانسی رکنے میں نہ آئے، ان کو چین ہی نہ آئے دن بھر، تو پھر میں نے ان کو اریلیا ریساموسا 30 میں دیا. میں نے کہا دن میں 3 سے 6 بار کھائیں، خدا نے فضل کیا، وہ ٹھیک ہو گئے، کھانسی ٹھیک ہوگی. تو یہ اصل میں سب دعائیں پھر سمٹم کے ساتھ ہیں کہ مسئلہ کیا ہے اور دینا کیا ہے. ویسے اگر کسی کو سانس کی دقت ہو، مثلاً آکسیجن کی کمی نہیں ہے، سانس کی دقت ہے، تو اس کے لیے سب سے بہترین دوائی ایک تو ہے اسپیڈوسرما کیو میں یا 200 میں، اور دوسری دوائی میں نے دی ہے لاوروسیراسس 30 اور 200 میں. تو خدا کے فضل سے سانس بہتر ہوگی.
ٹھیک ہے. اچھا میں اپنا اگلا سوال امینی صاحب سے کرتا ہوں. ایک منٹ مجھے دے دیں ذرا. ہاتھوں کی اور پیروں کی انگلیوں میں پس پڑ جاتی ہے اور انگلیوں میں شدید درد ہوتا ہے. وہ میں نے پہلے جواب دے دیا ہے اس کا. اچھا یہ ہاں جی پہلے ہوا ہے اس میں. سوری کوئی بات نہیں. اچھا ٹھیک ہے. ایڈمن صاحبہ اگر آپ کے پاس ہیں کوئی سوالات، میرے پاس وہ سوالات ختم ہو گئے تو اچھا سوری ایک سوال آیا رانا صاحب. جی صدف صالح کے بیٹے کے بارے میں ہے، بہت ضدی ہے اور غصہ بہت کرتا ہے، بہت جلد یاد کرتے بھول جاتا ہے. شاید انہوں نے اس طرح آگے سے اس کو فارورڈ کر دیا. ان کا کہنے کا مطلب یہ ہے کہ ان کا بیٹا ہے، بہت ضدی بھی ہے اور غصہ بھی بہت کرتا ہے، اور کچھ یاد کر رہا ہو تو یاد نہیں رہتا، اس کو بھول جاتا ہے. دیکھیے یہ ضدی بچے اور یہ چڑچڑے بچے، یہ لڑائی جھگڑے کرنے والے بچے، یہ بدتمیزی کرنے والے بچے، یہ اس قسم کے جتنے بھی بچے اگر ان کا مزاج ایسا ہو تو ان کو ایسے سب بچوں کو آپ میڈورائنم دیں. میڈورائنم 1000 میں مہینے میں ایک خوراک دیں تو آہستہ آہستہ اللہ کے فضل سے ان کا مزاج ٹھیک ہونا شروع ہو جائے گا. باقی رہی بات یادداشت کی، یادداشت کی سب سے اچھی دوائی کالی فاسفوریکم ہے. 6x میں بچوں کو دیں، 30 میں بھی لے سکتے ہیں، 200 میں بھی لے سکتے ہیں، 1000 میں بھی لے سکتے ہیں. تو حضرت خلیفۃ المسیح رابع رحمہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا تھا کہ کالی فاس 1000 میں کبھی کبھی لے لینی چاہیے، ہفتے میں ایک آدھ بار اچھی ہوتی ہے. تو یہ ہفتے تو ایک بار تو میں خود کہہ رہا ہوں، لیکن انہوں نے فرمایا تھا کبھی کبھی لے لینی چاہیے، اچھی ہوتی ہے. تو اس لیے ان دواؤں کو مطلب کالی فاس 6x میں یادداشت کے لیے بہترین دوائی. ویسے تو اور بھی بے شمار دوائیں ہیں، اب نسٹیا بھی بہت اچھی ہے، اور بھی ہیں اچھی ہے، ایناکارڈیم بھی بہت اچھی ہے، لیکن عمومی طور پہ کالی فاس سے زیادہ فائدہ ہوتا ہے. اچھا رانا صاحب ایک اور مجھے آیا ہے سوال آپ سے. کسی نے پوچھا کہ آپ سے پوچھوں میں کہ بند نزلے کا علاج بتائیں. بند نزلے کا؟ جی نزلہ کیا؟ بند نزلے سے کیا مراد؟ نزلہ ہے لیکن بہتا نہیں ہے، بہتا نہیں ہے. ہاں جی یہی مراد ہے. اس میں یہ بھی کہتے ہیں کہ وہ ناک کی خوشبو بند ہو جاتی ہے، اس کے بارے میں شاید ہو. اچھا جی رانا صاحب. ناک کی خوشبو اگر بند ہو جائے تو اس کے لیے تو ٹیوکریم ایک دوائی ہے، اور بوریکس، یہ ناک کی خوشبو کے لیے اچھا کام کرتی ہے. اگر مطلب ان کو سونگھنے کی حس ختم ہو گئی ہے تو اگر ان کا نزلہ بند ہے، جیسے کہتے ہیں جی کہ نزلہ ہے لیکن بہہ نہیں رہا، تو اس کے لیے ان کو چاہیے کہ نیٹرم میور لیں. نیٹرم میور 30 میں یا 6 میں یا 200 میں ہفتے میں 1-2 دفعہ، 30 میں روزانہ 2-3 دفعہ، تو ان کا وہ نزلہ بہنا شروع ہو جائے گا. رانا صاحب اگر آپ کی اجازت ہو تو میں چند کمنٹس پڑھ دوں. جی جی بسم اللہ. رانا سعید خان صاحب کے انٹرویو کو دیکھ کر کچھ لوگوں نے جو کمنٹس دیے ہیں، پاسر شیخ صاحب کہتے ہیں بہت شکریہ، اچھی باتیں سننے کو ملی، اللہ آپ کو خوش رکھے، آمین. جزاک اللہ. نائلہ بٹ صاحبہ لکھتی ہیں کہ بہت مزہ آیا آپ کی باتیں سن کر. بہت شکریہ آپ کا بھی. کسی نے لکھا ہے کہ رانا صاحب سے گزارش ہے کہ ہومیوپیتھک کلاس شروع کر دیں، ہم سب کو اپنا قیمتی علم دیں. یہ دے رہے ہیں نا، یہ آپ کے ساتھ، آپ کی وساطت سے. سائمہ جعفر صاحبہ نے ساؤتھ افریقہ سے لکھا ہے کہ جب رانا صاحب کلاسز شروع کریں تو مجھے ضرور بتائیے گا. جزاک اللہ جی، بہت شکریہ ان سب لوگوں کا. لیکن آپ دیکھیں جی، اللہ تعالیٰ کا فضل ہے، احسان ہے. ہم یہ کام
کسی منفعت کے لیے نہیں کر رہے کہ ہمیں کوئی لالچ ہے پیسوں کا. ہم کام یہ صرف فی سبیل اللہ اپنے پیارے آقا کا جو انہوں نے کام کیا ہوا اس کو آگے بڑھانے کی چھوٹی سی کوشش کر رہے ہیں کہ لوگ اس طرف آئیں. لیکن میری تمام احباب سے درخواست ہے کہ اس پروگرام کو اتنا شیئر کریں کہ شاید آپ کے شیئر کرنے سے کسی کی جان بچ جائے. اگر آپ نے تو دیکھ لیا, آپ نے سن لیا, لیکن فلاں بندے کو یا فلاں عورت کو یا فلاں خاتون کو تو نہیں پتا نا کہ کیا دوائی بتائی ہے ہم نے. ہم جو دوائیں بتاتے ہیں وہ اپنے تجربے کی بنا پہ بتاتے ہیں, اور اللہ ماشاء اللہ اللہ کے فضل سے وہ کام کرتی ہیں. اس لیے میری سب سے گزارش ہے کہ اس پروگرام کو پھیلائیں, اس کو سبسکرائب کریں, پھر خود آپ دیکھیں, پھر لوگوں کو بتائیں کہ بھائی یہ دیکھو یہ سنے پروگرام, اگر آپ کو شاید آپ کو ضرورت پڑ جائے ان میں سے کسی دوائی کی. اور اللہ ماشاء اللہ ایسی دعاؤں کی ضرورت عموماً گھروں میں رہتی ہے. تو باقی ایک بات میں نے ضمناً اور کرنی تھی, وہ وٹامنس کا ذکر فرمایا تھا امینی صاحب نے. تو جو وٹامنس ہم نے 2-3 ہفتے پہلے بتائے تھے کسی اور پروگرام میں, تو وہ وٹامن سارے پلانٹ بیسز ہیں جیسے امینی صاحب نے فرمایا. تو ان کو لینے سے جسم میں آپ کو طاقت ہی آئے گی, نقصان نہیں ہوگا. ہاں, بازاری وٹامنز اگر آپ کھائیں گے تو وہ آپ صرف پیسے ضائع کر رہے ہیں اور اپنے معدے میں پتھر رکھ رہے ہیں, ان کو اوائڈ کریں. ہمارے وٹامنس ہومیوپیتھی وٹامنز آپ لیں تو اللہ تعالیٰ آپ پہ فضل فرمائے گا. وٹامن اے, جن کی نظر خراب ہو, جن کو بچوں کی نظر خراب ہو, ان کے لیے وٹامن اے بہت اعلیٰ وٹامن ہے. تو باقی دواؤں کے ساتھ آپ وٹامن اے اس بچے کو, ایسے بچے کو یا بچی کو دیں جن کو موٹی موٹی اینکیں لگی ہیں یا جن کو نظر جن کی گرتی جا رہی ہے, تو اللہ کے فضل سے فرق افاقہ ہو. آپ کا ران صاحب. اچھا ران صاحب, باکسز کے بارے میں آپ کچھ بتانا چاہ رہے تھے ہمارے ناظرین کو. دیکھیں جی, باکسز کے بارے میں ہم اپنے ناظرین کو یہ خوشخبری دیتے ہیں کہ ہم پلان کر رہے ہیں اللہ کے فضل سے کہ ایک اور باکس بنایا جائے. جس طرح کہ ہم پہلے بھی باکسز بنا کے لوگوں کی خدمت کر چکے ہیں بے شمار دفعہ. 98 سے میں کر رہا ہوں یہ. 98 میں سب سے پہلے میں نے یہ باکسز بنائے تھے. تو اس وقت بھی ایک بڑی اعلیٰ ٹیم تھی میرے ساتھ, بہت اچھے لوگ تھے اس زمانے میں بھی جنہوں نے میرے ساتھ یہ کام کیا تھا. محمود کلیم صاحب تھے, انہوں نے اللہ تعالیٰ ان کو جزا دے, انہوں نے بیچاروں نے بہت محنت کی تھی. تو اللہ تعالیٰ ان پہ اپنے بے شمار فضل فرمائے. تو اس کے بعد پھر ہم نے بنائے جو لندن میں بنائے, اس میں محترم و مکرم و محترم بختیار امینی صاحب نے ہمارا بہت ساتھ دیا. اللہ تعالیٰ ان کو بھی جزا دے, اللہ تعالیٰ ان پہ بھی اپنے بے شمار فضل فرمائے. انہوں نے بھی ہماری مدد کی, ہمیں باکسز بنا کے جو جیسے ہم نے کہا انہوں نے تیار کر کے دیے, پھر ہم نے وہ لوگوں کو دیے. تو اب پھر ہم خدا کے فضل سے اسی روایت کو زندہ رکھتے ہوئے باکسز بنا رہے ہیں, اور اس میں انشاءاللہ تعالی کچھ کمبینیشنز ہوں گے, کچھ وائٹامنز ہوں گے, کچھ سنگل ریمیڈیز ہوں گی. دوائیں 117 ہی ہوں گی تو 10 ml میں, لیکن ڈفرینٹ کمبینیشنز کے ساتھ, وٹامنز کے ساتھ, تاکہ آج کل کے زمانے میں وٹامنز کی لوگوں کو ضرورت ہے, آج کل کے زمانے میں کمبینیشن کی لوگوں کو ضرورت ہے. کچھ ہم سنگل دوائیاں بھی رکھیں گے تاکہ لوگوں کو, کئی دفعہ سنگل دوائی بھی زیادہ اچھا کام کرتی ہے. تو لیکن اس کی پرائس ہم بعد میں ڈیسائیڈ کر کے بتائیں گے کہ کیا رکھنی ہے, کیونکہ وہ زمانہ اور اس زمانے میں بہت فرق پڑ گیا ہے. چیزیں بہت مہنگی ہو گئی ہیں, محنت بڑھ گئی ہے چیزوں کی, مطلب کافی سارا زمانہ چینج ہو گیا ہے. لیکن جو احباب خواہش رکھتے ہیں تو وہ دیکھیں, میں 98 کا جو میرا باکس بنا ہوا ہے, میں آج بھی, کتنے سال ہو گئے, 23 سال ہو گئے, میں آج بھی اسی باکس کو استعمال کر رہا ہوں. 23 ایئرز پہلے میں نے بنایا تھا وہ,
اور میرے علاوہ وہ بے شمار جو باکسز میں نے بنائے تھے وہ ابھی بھی لوگوں کے پاس ہیں اور لوگ ان سے فائدہ اٹھا رہے ہیں. ظاہر ہے باکس میں ہر دوائی تو نہیں ہوتی کہ لیکن ہم کوشش کرتے ہیں کہ اکثر بیماریوں کو اس میں کور کیا جائے. مثلا کان درد ہو گیا, نزلہ زکام ہو گیا, آنکھوں کا درد ہو گیا, گلے کا درد ہو گیا, فلو ہو گیا, بخار ہو گیا, جسم ٹوٹنا ہو گیا, وٹامن ڈی کی کمی ہو گئی, وٹامنز کی کمیاں ہو گئیں, وٹامن B12 اکثر عورتوں میں کم ہوتا ہے. اکثر عورتوں میں, جو بھی عورتیں انیمک ہیں وہ چیک کروا لیں, ان کا وٹامن B12 کم ہوگا. تو اس طرح کی ہم ماڈرن دوائیں, وہ ABC ٹھیک ہے, آرنیکا, بیلاڈونا, کیلگیریا کارب, برائیونیا, کوسٹیکم بہت اچھی دوائیں ہیں, اس میں کوئی شک نہیں ہے. لیکن ہم اپنے اس نئے باکس میں کوشش کریں گے کہ زیادہ نئی اور ماڈرن دوائیں شامل کریں, تاکہ زمانہ ترقی کر رہا ہے. ہم نے اسی ABC کے پیچھے نہیں دوڑنا, زمانہ اور طرف جا رہا ہے. ہومیوپیتھی نے بہت ترقی کر لی خدا کے فضل سے. بے شمار ایسی دنیا جن کو آج تک پتہ ہی نہیں تھا کہ ہومیوپیتھی میں وٹامنز بھی ہوتے ہیں, تو ہم نے لوگوں کو اس سے آگاہ کیا. تو اس طرح ہم اب آہستہ آہستہ اور بھی بہت ساری نئی دواؤں سے لوگوں کو آگاہ کرتے رہیں گے. ہارمونز کے بارے میں ہم بتائیں گے, ہارمونز کی دوائیاں بتائیں گے انشاءاللہ تعالیٰ. آپ ہمارے ساتھ جڑے رہیں, ہم آپ کے ساتھ جڑے رہیں گے. ہم اور آپ مل کے خدمت خلق کرتے ہیں اور کرتے رہیں گے انشاءاللہ. اچھا رانا صاحب, کون سے چینل پہ آپ نے ذکر کیا تھا وٹامنس کا, اس چینل کا نام بھی بتا دیں تاکہ لوگوں کو بھی پتہ چلے اس چینل کے بارے میں. ثاقب بھائی, ہاں جی, اس زمرے میں کیونکہ بات بدل جائے گی, میں تھوڑا سا آفر کے جو یہ باکس وغیرہ ہیں اس کے, کیونکہ باکس رانا صاحب تیار کروا رہے ہیں, اس کے ساتھ ہمیشہ سے ڈاکٹر صاحب نے نا لوگوں کو آفر کی ہوتی ہے یا ہمیشہ رہی ہے کہ ان کے باکس جو بھی استعمال کرتے ہیں تو وہ لوگ تاحیات اس باکس کی سروس یہ ہے کہ وہ ڈاکٹر صاحب کو ہمیشہ فون کرتے ہیں یا مجھے فون کرتے ہیں. تو جو لوگ ایسے ہیں جو باکس کہیں اور سے لیتے ہیں اور فون ہمیں کرتے ہیں, اس کے باوجود ہم بھی بتا دیتے ہیں, مگر بیسٹ اصول یہ ہوتا ہے کہ جیسے ہمارے پاس 3 کی سم آپ نے ڈالی ہے تو آپ 3 والوں کو ہی فون کریں. اگر آپ نے O2 والوں کی سم ڈالی ہے تو O2 والوں کو ہی سروسز پہ فون کرنا ہوتا ہے. تو لوگ کیا کرتے ہیں, سم کہیں اور سے لیتے ہیں, فون O2 کو کرتے ہیں. تو میں اب یہاں آپ کی وساطت سے لوگوں کو یہ ضرور کہوں گا کہ اگر آپ یہ باکسز خریدتے ہیں تو ہماری طرف سے تاحیات یہ سروس ہوتی ہے کہ ہم فری سروس آپ کو دیتے ہیں. اس میں جو ہمارے باکسز ہوتے ہیں یہ بالکل معقول قیمت پہ ہوتے ہیں, اور بہت زیادہ جو ہم پیچھے سے سروس دے رہے ہوتے ہیں وہ تاحیات دے رہے ہوتے ہیں. ٹھیک ہے, تو اس لیے جو لوگ سستے باکس تو خرید لیتے ہیں اور پھر وہ ان کو وہ سروسز نہیں ملتی, اور وہ پھر ہماری طرف جو ایسے ڈاکٹر ہیں, جو ڈاکٹر رانا صاحب تو ہے نا یہ بے لوث خدمت کرتے ہیں, ان کے پاس وقت نہ ہونے کے باوجود بھی وہ ان کو ان کے میسیجز دے رہے ہوتے ہیں. اچھا ڈاکٹر صاحب, امین صاحب, سروسز سے کیا مراد ہے آپ کی؟ سروس یہ ہے کہ جو لوگ جن لوگوں کے پاس باکسز ہوتے ہیں وہ اچانک ہمیں فون کر لیتے ہیں کہ ہمیں ایمرجنسی ہو گئی ہے, بچہ بیمار ہو گیا, بتا دیں کون سی ہم دوائی دیں. ٹھیک ہے, تو ہم انہیں سے ہی بتا دیتے ہیں باکس نمبر میں یہ آپ کے پاس ریمیڈی ہے, پلیز اس کو بچوں کو ملا کر دے دیں, یا کسی کو بھی تکلیف ہے تو وہ فوراً دے دیں. یہ ہماری سروسز ہوتی ہیں. اچھا امین صاحب, مجھے یہ بتائیں, یہ جو ریمیڈیز آپ ہومیوپیتھکس کی تیار کرتے ہیں اس میں بھی فرق ہوتا ہے کہ لوگ بعض دوسری جگہوں سے لیتے ہیں ان کی مثلا کہ, اور جو آپ جو تیار کرتے ہیں اس میں بھی تو فرق ہے کہ سیم؟ کہ جو ریمیڈیز بعض لوگ مشین سے تیار کرتے ہیں, مشینیں رکھی ہوئی ہیں, اس کے پہ لکھ دیتے ہیں کالیفاس اور وہ پوٹینسی لکھ دیتے ہیں, اور اس کے اندر دوائی ڈالتے نہیں ہیں, بس اس کے اوپر وہ اس کو چیک کرتے رہتے ہیں اور سائیکالوجی لکھ دیتے ہیں اوپر کے بھی کالیفاس. اس کی کوئی گارنٹی نہیں ہے. ہماری جو یہاں دوسری ایسی ریمیڈیز جو دوسری کمپنی تیار کرتی ہیں اس کو ایک پروسیس کے ساتھ تیار کرتے ہیں, یعنی کہ کالیفاس ہی دوائی موجود ہوتی ہے اور اس سے آگے بناتے ہیں. آج یہ کل تو یہ بہت زیادہ مشینیں نکل گئی ہیں اور باکسز چٹکی بجاتے تیار ہو جاتے ہیں, مگر جو ڈاکٹر صاحب کے تیار ہوتے رہے ہیں
इसके अंदर बाकायदगी से वो दवाइयों का ख्याल रखा गया है और कोई मिस ना हो, और अगर नुस्खे बनाने हैं तो पूरी की एग्जैक्ट पोटेंसी का ख्याल रखा गया है। इंशाल्लाह अगर आइंदा भी बनेंगे तो इसी की पोटेंसी और इनकी क्वांटिटी का ख्याल रखा जाएगा। जज़ाकल्लाह। जैसा कि नाजरीन अभी आपने सुना है कि मुहतरम व मुकर्रम व मोहतरम राना सईद खान साहब और मुकर्रम व मोहतरम बख्तियार अहमद अमीनी साहब ये दोनों मिल के बॉक्सेस तैयार कर रहे हैं। अल्लाह ताला इन दोनों को जज़ा दे कि ये आगे भी लोगों की अवामुन नास की बेलोस खिदमत करते रहें। तो एडमिन साहबा अभी हमारे पास हैं कोई और सवालात? ओके, जज़ाकुमुल्लाह व हसन जज़ा। मैं अपने मुअज़्ज़ज़ मेहमानों का और तमाम नाज़रीन का तहे दिल से मशकूर हूँ कि आप हमारे प्रोग्राम का हिस्सा बने। अगर आप भी हमारे प्रोग्राम का हिस्सा बनना चाहते हैं और हमसे सवालात करना चाहते हैं तो हर जुम्मे के दिन यूके टाइम 3 PM के मुताबिक हमारे साथ जूम पर आ सकते हैं। इसी तरह अपने मेज़बान साकिब शरास को इजाज़त दें और हमारे प्रोग्राम को लाइक और शेयर करना मत भूलिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आइंदा आने वाली वीडियोस आप तक जल्द पहुंच सकें। अल्लाह निगहबान। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।